बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी अदाकारा के बारे में कि जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े आशिक बनाए और बड़े बड़े फ़िल्मी अदाकारों को कैसे अपने जाल में फंसाया, और वो कौन से 8 आशिक थे जो कि इसने अपनी ज़िंदगी में शामिल किए, और ये भी बताएंगे कि इस अदाकारा को कौन से अरबी शेख के साथ ताल्लुकात थे और किसने इसके साथ ज़्यादती की जिसकी वजह से इसको हॉस्पिटल जाना पड़ा। और ये सारी बातें तो आपने सुनी होगी, लेकिन आज एक ऐसी हकीकत आपको बताएंगे जो आपने पहले शायद कभी नहीं सुनी होगी। और ये जो 8 आशिक थे इस अदाकारा के, इनमें एक बहुत बड़ा नाम इमरान खान साहब का भी आता है। लेकिन खान साहब बड़े बाकिरदार आदमी हैं और वो इससे किस तरीके से बच निकले और उन्होंने अपने आप को इससे कैसे दूर रखा, ये सारी बातें आज आपके सामने रखेंगे इस अदाकारा की। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके एक सब्सक्राइब क्लिक की वजह से हमारी काफ़ी सारी हौसला अफजाई होती है। और चैनल को सब्सक्राइब जिन दोस्तों ने किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नंबर 1, हीरा मंडी में पैदा होने वाली अदाकारा जो कि 1955 में पैदा हुई। इस अदाकारा का नाम है बाबरा शरीफ। जी हाँ, ये सारी बातें और ऐसे शर्मनाक हक़ाइक़ बाबरा शरीफ के हैं। बाबरा शरीफ के वालिद का नाम मोहम्मद शरीफ था और वो उस वक्त जो लाहौर के इर्द गिर्द के गांव होते थे वहाँ से औरतें जबकि देसी घी वगैरह लेकर आती थीं तो वो बेचती थीं उस मोहम्मद शरीफ को। और मोहम्मद शरीफ यानी कि वो देसी घी का कारोबार करता था हीरा मंडी में। और बाबरा शरीफ की 2 बहनें और थीं और इसका एक भाई भी था। जो इसकी 2 बहनें थीं वो इससे बड़ी थीं, एक का नाम था फिरदौस और दूसरी का नाम था फाखरा। जो इसकी बड़ी बहन फाखरा थी वो भी बतौर एक्स्ट्रा अदाकार फिल्मों में काम करती थी, लेकिन इससे कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिल रही थी। उसने फिर यूँ किया कि बाबरा शरीफ को साथ ले गई इंडस्ट्री में, क्योंकि वो ये जानती थी क्योंकि ये अपनी बहनों से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और इसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 19 साल थी। और इसकी जो बहन फाखरा थी वो इसको इसलिए लेकर गई कि इसको देखकर, क्योंकि ये मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है तो इसको देखकर मुझे भी काम मिलेगा और साथ इसको भी मिलेगा। और उस वक्त मुनव्वर ज़रीफ़ साहब का बहुत बड़ा नाम था, यानी कि फ़िल्म इंडस्ट्री में उनका एक ख़ास मुकाम था और उनका नाम भी था। बल्कि ऐसे कह दें कि उस वक्त हर फिल्म की ज़रूरत थे मुनव्वर ज़रीफ़ साहब। और फिर 1974 में मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की एक फ़िल्म बन रही थी जिसमें बाबरा शरीफ को पहली दफ़ा बतौर एक्टर एक छोटा सा रोल मिला, बतौर एक्स्ट्रा एक्टर। तो जब ये काम कर रही थी, इसकी मासूम अदाओं और ख़ूबसूरत चेहरे, रंग ढंग और खूबरू जवानी पर मुनव्वर ज़रीफ़ साहब मर मिटे। लेकिन बाबरा शरीफ बाहर से तो मासूम थी, अंदर से पूरी दिनों की थी। तो इसको कोई ना कोई सीढ़ी चाहिए थी अपने आप को मशहूर करने के लिए, अपने आप को वायरल करने के लिए। फिर इसी तरह हुआ कि ये वो मुनव्वर ज़रीफ़ साहब इसके साथ सच्चा इश्क कर बैठे और ये अपना टाइम पास करती रही। उसके बाद ये काफ़ी मशहूर हो गई। कोई 2-3 साल गुजर गए इस बात को। 2-3 साल के बाद इसने मुनव्वर ज़रीफ़ साहब को ठेंगा दिखा दिया और इसने अपनी चाल चलन बदल दी और वो यही बात अपने दिल पर ले बैठे और सिर्फ 35 साल की उम्र में उनको अटैक हुआ और वो इंतकाल कर गए। नंबर 2, बाबरा का इश्क, दूसरा इश्क किससे हुआ? बाबरा का दूसरा इश्क अदाकार शाहिद से हुआ है। पहले मुनव्वर ज़रीफ़ साहब ने इससे इश्क किया था, लेकिन यहाँ पे हकीकत में बाबरा शरीफ को अदाकार शाहिद से प्यार हो गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अदाकार शाहिद कौन है? ये अदाकार शाहिद वो हैं आजकल के पाकिस्तान के मशहूर टीवी एंकर कामरान शाहिद, उसके वालिद थे और वो भी अदाकार थे।
اور انہوں نے پہلے بھی 2 شادیاں کی ہوئی تھیں، ایک کامران شاہد کی والدہ سے اور دوسری ایک اداکارہ تھیں، بہت مشہور اداکارہ تھیں زمرد صاحبہ، ان سے، اور جو زمرد صاحبہ تھی ان سے ان کی ایک بیٹی بھی تھی، لیکن وہ پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے، جو بھی خوبصورت لڑکی دیکھی اسی کے پیچھے چل دیے۔ تو ان کی جب کہ بابرہ شریف سے ان کی محبت ہو گئی، ان کی دوستی ہو گئی، اور وہ اس طرح کی چیزیں بہت پسند کرتے تھے، بس کچھ ٹائم گزارا، چند ہفتے چند راتیں گزاری اور وہ پھر اگلا راستہ دکھا دیتے تھے۔ تو ان کی بات چلتے چلتے جا کر شادی پر جا پہنچی اور ان دونوں نے خفیہ طور پر شادی کر لی، لیکن وہاں پر بابرہ نے ایک شرط رکھی تھی کہ آپ کی جو 2 پہلی بیویاں ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کو طلاق دینی ہوگی۔ اچانک انہوں نے شادی کی، لاہور سے یہ کراچی چلے گئے، کراچی سے انہوں نے اپنی فلائٹ پکڑی اور لندن چلے گئے، اور کہتے ہیں کہ لندن میں 7 دن تک یہ ایک ہی کمرے میں بند رہے، باہر نہیں نکلے، اور اس کے بعد وہیں پر لندن میں گھومے پھرے اور کچھ عرصے بعد پاکستان واپس آئے، اور پھر جو ہی واپس آئے تو یہ انڈسٹری میں دھوم مچ گئی تھی کہ ان لوگوں نے شادی کر لی، کیونکہ پہلے انہوں نے کانوں کان کسی کو خبر ہی نہیں ہونے دی۔ اور پھر جب کہ ان کی آپس میں کچھ اختلاف ہوئی ہے، وہ اختلاف اس بات سے ہوئی ہے کہ جب بابرہ نے جو کہ شرط رکھی تھی ایک بیوی کو طلاق دینے کی تو وہ دینا نہیں چاہتے تھے شاہد صاحب، تو آخر کار انہوں نے زمرد صاحبہ کو طلاق دے دی، اور پھر اس کے بعد وہ پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ بابرہ اس سے بہت پیار کرتی تھی اور ان کو بابرہ نے بہت سمجھایا، لیکن وہ بھی ان کی بھی بابرہ کے ساتھ بھی طلاق ہو گئی۔ نمبر 3، بابرہ کا تیسرا عشق کس سے ہوا؟ ایک اسٹوڈیو کے مالک تھے آغا جی گل، ان کا ایک بیٹا تھا شہزاد گل۔ بابرہ نے پھر اس کو اپنے چکر میں پھنسانا شروع کر دیا۔ جب آغا جی گل کو پتہ چلا کہ شہزاد گل ابھی بابرہ کے چکر میں ہے تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو میرے بیٹے کا کیریئر تباہ کر دے گی، کیونکہ وہ تو بابرہ کو اچھی طرح جانتے تھے، اور انہوں نے سوچا کہ لہذا اس کی شادی کر دی جائے، اور انہوں نے راتوں رات اپنے بیٹے شہزاد گل کی پشاور میں شادی کر دی، جس کی وجہ سے وہ بابرہ سے بچ نکلا اور یہاں سے بابرہ کو منہ کی کھانی پڑی۔ اس نے پیسہ وغیرہ تو بہت کھایا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ جب وہ انڈسٹری آیا کرتی تھی تو جو شہزاد گل کا آفس ہوتا تھا وہ بابرہ کا میک اپ روم بنا ہوا تھا۔ پھر اس سے جو ہے اس کا کنارہ کشی ہو گئی۔ نمبر 4، اس کا عشق کس سے ہوا؟ وہ تھے نیا انڈسٹری میں وہ لڑکا آیا تھا، فلم کا اداکار تھا، اور بابرہ کے عشق میں وہ پاگل ہو گیا۔ اس کا نام تھا فیصل رحمان، اور اس نے بابرہ سے سچا پیار کیا، لیکن بابرہ نے اس کے ساتھ ٹائم پاس کرنے کی کوشش کی اور یہ بھی ٹائم پاس کرتی رہی۔ اس کی وجہ سے فیصل رحمان کا کیریئر بھی تباہ ہو گیا، اور پھر اس نے بھی اس سے شادی بھی نہیں کی، اور وہ ابھی تک اس نے شادی نہیں کی۔ اور ایک عمر شریف کے ایک پروگرام میں یہ اکٹھے ہوئے تھے جس پر عمر شریف نے ان سے ان کی محبت کی کہانی پوچھی، تو اس نے بتایا کہ یہ جو میں نے پینٹ پہنی ہوئی ہے یہ بابرہ شریف ایک دفعہ شوٹنگ پر پہن کے گئی تھی، میں اتنی اس کی چیزیں سنبھال کے رکھتا ہوں، اور اسی لیے میں نے ابھی تک شادی بھی نہیں کی۔ نمبر 5، پانچواں عشق ہوا ہے بابرہ کو ایاز نائک سے۔ وہ بھی نیا انڈسٹری میں آیا تھا اور اس کی ایک بڑی مشہور فلم بھی ہوئی تھی جس کا نام تھا عشق نچاوے گلی گلی، دردانہ رحمان صاحبہ کے ساتھ، اور بھی کافی زیادہ مشہور ہوئی تھیں، لیکن یہ سب سے زیادہ مشہور تھی۔ تو اس نے اسے بھی اپنے جال میں پھنسا لیا اور وہ بیچارہ بھی اس کے جال میں پھنس گیا۔ اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ ایک ایسا خوبصورت اداکار تھا تو اس نے اس کو بھی کچھ عرصے بعد ٹھینگا دکھا دیا۔ نمبر 6 پہ آتا ہے نوجوان جس کا نام تھا اسماعیل شاہ۔ وہ بہت خوبصورت نوجوان تھا اور بہت خوبصورت ایکٹر بھی تھا۔ وہ ابھی نیا انڈسٹری میں آیا تھا، اس نے بھی اسے پھنسا لیا، اور اس کے بعد جب کہ اس نے کچھ عرصہ گزارا اور اسے بھی جب کہ نہ اس کے ساتھ بنی تو اس کو بھی دل کا دورہ پڑا اور وہ بھی بیچارہ اس دنیا فانی سے چل بسا۔
اس کے بعد نمبر آتا ہے ایک گلوکارہ تھی اور فلم ایکٹر بھی تھی، اس نے ایک مشہور فلم میں بھی کام کیا، بھابھی دیاں چوڑیاں، اور اس نے انڈیا میں بھی کافی کام کیا، اس کا نام تھا سلمیٰ آغا۔ اس نے اس کے شوہر کو پھر اپنے جال میں پھنسا لیا۔ اس کو جب اپنے جال میں پھنسایا تو اس کا نام تھا محمود سپرہ۔ محمود سپرہ کو سلمیٰ آغا نے کافی سمجھایا کہ بابرہ اس طرح کی لڑکی ہے کہ تمہیں برباد کر دے گی، لیکن وہ نہ سمجھے۔ آخرکار اس نے اس کو بھی برباد کر کے چھوڑا۔ نمبر 8 کا نمبر آتا ہے عمران خان صاحب کا۔ ایک معین اختر کے ایک شو میں یہ دونوں اکٹھے ہوئے تھے۔ بابرہ نے کافی کوشش کی کہ عمران خان کو اپنی طرف مائل کرے، لیکن عمران خان بہت باکردار آدمی تھے، تو انہوں نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھی۔ اگر دیکھ لیتے تو آج عمران خان صاحب بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہوتے۔ تو ابھی بات کرتے ہیں اس اداکارہ کی جو شیخ زاہد کے ساتھ جس کا چکر ہوا تھا۔ وہ یہ نہیں تھی، بابرہ جس طرح کی بھی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ یہ جسم فروش نہیں تھی، جسم کی اپنی کہ جسم کی نمائش نہیں کرتی تھی۔ وہ ایک اس کا الگ چکر ہے کہ یہ ان لوگوں کو چکر دیتی رہی، لیکن اس نے ابھی کبھی دھندا نہیں کیا۔ وہ ایک اور اداکارہ ہے، اس کا نام تو نہیں بتاتے، لیکن اس کے کام آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ کافی فلموں میں بطور ہیروئن کام کیا، لیکن اس کو فلموں میں کوئی کامیابی نہیں ملی، اور پھر وہ آ گئی اسٹیج ڈانسروں میں، اسٹیج تھیٹر میں، اور یہ جو ننگے مجرے اور گندے ڈانس اور یہ گندی جگتیں اس نے آ کر شروع کی۔ دراصل یہ چکر اس کا تھا اور وہ اس کے شیخ زاہد کے ساتھ چکر تھے۔ ابھی آپ خود سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کس نے، یہ گندے مجرے اور یہ ننگے ڈانس اور گندی جگتیں کس نے یہاں پر آ کر سٹارٹ کی، اور وہ پھر جب کہ تھیٹر میں آنے کے بعد وہ بہت زیادہ مشہور ہوئی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو پہچان گئے ہوں گے۔ اگر آپ پہچان گئے تو اس کا نام کومنٹس میں ضرور لکھنا۔ تو یہ تھی اس کی بابرہ شریف کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔